السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و کمالات، اور چونکہ ہم خلافت راشدہ ماڈل کی بات بھی کرتے ہیں، ان کا طرز حکمرانی، تو آج دیکھنا یہ ہے یہ کون سی ہستیاں تھیں، نفوس قدسیہ تھے جو اتنے ویل ایکوپڈ تھے کہ ان کے جو نظام ہے، جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، ان کے دور میں جو کارنامے تھے وہ کس خوش اسلوبی سے کس طرح انہوں نے نبھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر وہ کس طرح ایمرج ہوئے اور ایک اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی۔ تو ان خلفاء کے بارے میں قرآنک ورسز کے کانسیپٹ میں متعدد تفسیری اقوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ احادیث کی روشنی میں یہ کون سی نفوس قدسیہ اور ہستیاں ہیں۔ نظام میں تو ہم بات کرتے ہیں ان کی کنٹریبیوشنز پہ، تو آج ان کی ہستیوں پہ، ان کے فضائل پہ، خصائص پہ اور شمائل پہ بات کریں گے۔ پہلی بات یاد رکھیں، خلفائے اربعہ جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ایون سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ ملا کے یہ خلافت کا پیریڈ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ خلفاء جو ہے پرومیننٹلی یہ کون تھے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اور ان کے بارے میں کون سی بشارات ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، خلفائے راشدین جو ہیں یہ اہل مدینہ تھے، یعنی اوریجنلی یہ مدینہ سے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو پہلی جو روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے قرآنک ورس کوٹ کی ہے اور اس کی پھر تفسیری اقوال بیان کیے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ترجمان القرآن ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہول قرآن، قرآن کا ترجمان بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، حبر ہذہ الامہ، یہ امہ کے امام ہیں۔ اور ان کی پہلی تفسیر تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس عربک کے اندر اس وقت جو شروع کی تھی آپ نے، اس میں اقوال موجود ہیں مستند۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم علمہ فی التعویل و فقہ فی الدین، کہ انہیں تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرما اور فقہ کی یعنی دین کی مسائل کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تو بڑی خصوصی دعا تھی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس جو ہمارے جد بھی ہیں، تو ان کا قول ہے، وہ آپ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کوٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے جس نے اپنے پتے نکالے، پھر انہیں قوت دی تو وہ گھنی ہو گئی اور اپنی شاخ پر سیدھی کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کھیتی سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، پتوں سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کھیتی عثمان غنی کی برکت سے گھنی ہوئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قوت پر یہ سیدھی کھڑی ہو گئی، یہ قول ہے۔ پھر اسے جوہری نے اور ابن عبداللہ نے اپنی امالی میں بیان کیا ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ قرآن کے بہت بڑے حافظ تھے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ عصر تلاوت کی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ اکثر صحابہ کرام کا نعرہ تھا، سلوگن تھا، جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوتا، بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو وہ عجز و انکساری اور ادب و تعظیم کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے۔ تو اس صورت کی تفسیر پوچھی تو فرمایا، والعصر، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی یہ آخری ساعتوں کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سخت خسارے یعنی نقصان میں ہے۔ تو یہاں خسر سے مراد جو انسان خسارے میں ہے وہ ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے، یہاں ایمان والوں سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والے،
اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وتواصوا بالحق، جو سچی بات کی تلقین کرتے ہیں، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا ٹائٹل جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دو نور، دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں جمع ہوئیں، یہ ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہاں صابرین میں سے اس کی وصیت کرنے والوں سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے، اور اسے واحدی نے بیان کیا۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء و مرسلین کے سوا جہانوں پر اللہ نے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عظمت دی ہے، پھر صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو افضلیت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا ہے، پھر امت میں جو لوگ پہلی سے چوتھی صدی تک آئیں گے بعد والوں سے افضل ہیں۔ اسے بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور بزار سے عبدالحق نے کتاب الاحکام میں اسے لیا ہے، جبکہ ابن سبان نے بھی اسے الموافقہ میں یہ حدیث مختصراً نقل کی ہے، جس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین کے سوا اگلے پچھلے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فضیلت دی ہے۔ پھر خلفائے اربعہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ریلیشن شپ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو وزیر، اپنا وزیر، اسسٹنٹ، عمر کو مشیر، کنسلٹنٹ، عثمان کو سہارا، اور تجھے اپنا مددگار بناؤں۔ تو تم چار ہوئے جن کے متعلق اللہ نے الکتاب لوح قدرت میں لکھ دیا ہے کہ انہیں دوست رکھے گا تو مومن، اور ان سے حسد رکھے گا تو صرف منافق۔ ان چار نفوس قدسیہ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو حسد رکھے گا وہ منافق ہے۔ اور راوی کون ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو تم ہی میرے جانشین، میری ذمہ داریوں کو اٹھانے والے، اور امت کے آگے میری صداقت کی دلیل ہو، لہذا یہ رشتہ توڑ نہ دینا اور سیدھے راستے سے دائیں بائیں ہٹ نہ جانا۔ اسے ابن سبان نے موافقہ میں روایت کیا ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور طریق کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چار آدمیوں کی محبت صرف اور صرف مومن کے دل میں یکجا ہو سکتی ہے، وہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور اسے ابن سبان اور ابن ناصر سلامتی نے روایت کیا۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے اللہ کے محبوبان محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمن بغض رکھتے ہیں۔ پھر خلفائے اربعہ کی خصوصیات، جو جابر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرا وزیر ہے اور اسی امت میں میرا نائب، عمر میرا حبیب ہے اور میری زبان بولنے والا، عثمان مجھ سے ہے، اور علی میرا بھائی اور میرا علمدار ہے۔ چاروں کی الگ الگ خصوصیات اور ایٹریبیوٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، ہمیں بھی اسی چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اسی نسبت پہ۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں ایمان اور عمل کی اصلاح ہے۔ تو یہ ایٹریبیوٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، یہ چاروں خلفاء کی اپنی اپنی ڈائمنشنز ہیں، خوبصورتی ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے ان کی پرسنالٹی کے اندر جو تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو بکر پر رحمت نازل کر، جس نے مجھ سے اپنی بیٹی بیاہی، پھر مجھے دار ہجرت یعنی مدینہ کی طرف اٹھا لایا، غار میں میرا ساتھی رہا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ عمر پر اللہ رحم کرے، جو سچی بات کہتا ہے خواہ وہ کڑوی ہو، جب کوئی بھی اس کا ساتھی نہ ہو، تنہا مجبور ہو تو بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ عثمان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور علی پر اللہ رحمت برسائے۔ اے اللہ، علی جہاں جائے حق اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، ایک روایت میں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ تو سب کے چاروں کے ایٹریبیوٹس، خصائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو جو خصوصیات حضور نے بیان کی ہیں، وہی خصائل اگر ہم اپنی معاشرے میں اس کو لے لیں تو بڑا بیلنس اور ہارمنی کریٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہے میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ جانتے نہیں کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت
اللہ نے امت پر روز قیامت تک فرض فرمائی۔ جو محبت روز قیامت تک فرض ہے اللہ اور رسول کے علاوہ، وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت ہے۔ تو راہ نجات پر وہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یکساں محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے انہیں سینے سے چمٹا کر ان کی آنکھوں کے درمیان ماتھے کا بوسہ لیا۔ جن کے ماتھے کا بوسہ حضور لیں، اس ذات کے بارے میں سوچیں۔ ہم صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک رخساروں پر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے، مسلمانوں تمام مہاجرین اور انصار کا سردار اور میرا ساتھی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اسی لیے صدیق کا لقب پایا۔ لوگوں نے مجھ سے صرف نظر کیا تو اس نے مجھے پناہ دی۔ جب بلال کو میری رضا کے لیے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ اس سے دشمنی رکھنے والے پر اللہ تمام جہان کی لعنت، اور اللہ اس سے بری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ ابو بکر کی عداوت یعنی دشمنی سے بعد آ جائے۔ یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے ان باتوں کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا عمر کہاں ہیں؟ پھر آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ پھر انہیں سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا، ٹھیک ہے، آپ کے رخساروں پر آنسو بہتے دیکھے۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باواز بلند فرمایا مسلمانوں یہ عمر بن خطاب ہے، مہاجرین و انصار کا سردار۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنا مددگار اور مشیر بناؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے زبان، دل اور ہاتھ پر اللہ حق بات اتارتا ہے، القاء کرتا ہے، خواہ کوئی حمایتی نہ ہو۔ یہ حق بات کہنے سے رکتا نہیں، چاہے کتنی کڑوی ہو۔ احکام الہی کی بجا آوری میں کسی انسان کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتا، شیطان اس کی شخصیت سے بھاگتا ہے۔ سیدنا عمر کی یاد رکھو، عمر جنتیوں کا نور ہے، اہل جنت کا نور۔ اس کے دشمن پر اللہ تمام جہانوں کی لعنت ہے، اللہ بھی اس سے بری ہے اور وہ بھی اس سے بری۔ پھر سیدنا عثمان کو بلایا، اسی طرح آپ کو سینے سے لگا کر آنسو بہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار کا سردار ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اسے اپنا سہارا اور داماد بناؤں۔ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اسی سے بھی آتا، اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس کے دشمن پر اللہ اور جہانوں کی لعنت ہو۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، آپ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، جبکہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد سیدنا علی کا ہاتھ بلند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو یہ مہاجرین و انصار کا سردار ہے۔ آگے سنیں، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا اور میرا داماد ہے، میرے گوشت، خون اور بالوں کا حصہ ہے، حسن اور حسین علیہ السلام کا والد ہے، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کا شیر ہے، اسد اللہ، دشمنان الہی کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ اس کے دشمن پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اللہ بھی اس سے بری ہے اور وہ بھی اس سے بری۔ جو شخص اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ علی کی عداوت سے بعد آ جائے۔ جو لوگ یہاں ہیں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں۔ پھر فرمایا اے ابو الحسن، جو آپ کی کنیت تھی، تم بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ابو سہل نے شرف النبوہ میں بیان کیا ہے۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر، عمر اور علی کی محبت ایسے فرض کر دیا جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج فرض ہے۔ جو ان کی عظمت کا منکر ہے اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو قبولیت عبادات کی یہ مشروط ہے خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ۔ پھر محمد بن وزیر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے قریب ہو کے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام اس وقت سے رائج ہے۔ جواب ملا وعلیک السلام یا محمد بن وزیر، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، عیال زیادہ ہے، مال تھوڑا، چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند دعائیں ارشاد فرمائیں جنہیں میں سفر و حضر میں پڑھوں کہ میری غربت ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، 3 دعائیں جنہیں ہر مشکل کے وقت اور نماز کے بعد پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے یا قدیم الاحسان، اے ہمیشہ سے احسان فرمانے والے، وَيَا مَنْ احسانہ فوق کل احسان، وہ ذات جس کا احسان ہر احسان سے بڑا ہے، وَيَا مالک الدنیا والآخرہ، اے دنیا و آخرت کے مالک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات اٹھی تو فرمایا اسلام اور سنت پر مرنے کی کوشش کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں وصیت کی، اسلام اور سنت پر۔
ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کی محبت پر مرنے کی کوشش کرو، خلفائے راشدین کی، کیونکہ ایسی موت کے بعد جہنم نزدیک نہیں آتی۔ یعنی جو اسلام، سنت اور خلفائے راشدین کی محبت کی موت پہ مرا، جہنم اس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو ہم اسی لیے ان کے طرز حکمرانی کی، ایڈمنسٹریشن کی، ان کے نظام کی بات کر رہے ہیں جو خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ ان کے اب ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتنی مقدس ہستیاں تھیں، ٹھیک ہے، اوشن آف نالج تھے، وہ وزڈم تھے۔ پھر انس بن مالک سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں انبیاء میں سے ہر نبی جیسا ایک شخص ضرور موجود ہے، وہ خصائص میں کچھ خصلتوں کے اعتبار سے۔ ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی مثل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم تھے۔ عمر موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکرا گئے، وہ جرت تھی۔ عثمان حضرت علوم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، جو وزیر تھے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا میری مانند ہے، سیدنا علی کو اپنی مانند قرار دیا، یہ خصائل میں ہے۔ سیدنا علی علم، شجاعت، وزڈم کا پیکر تھے۔ تو ہر کسی کو مختلف ایٹریبیوٹس عطا ہو۔ پھر فرمایا ابو بکر و عمر ایک مٹی اور عثمان و علی ایک مٹی سے ہیں۔ ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے، عمر و عثمان و علی ایک مٹی سے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور امام محمد بن ادریس شافعی اس سند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ہم پانچوں پیدائش آدم سے قبل عرش اعظم کی دائیں جانب انوار کی شکل میں تھے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ہمیں ان کی پشت میں لا ٹھہرایا، پھر ہم پاک صاف پشتوں میں سے منتقل ہوئے، تاکہ مجھے اللہ نے عبداللہ کی پشت میں، ابو بکر کو ابو قحافہ، عمر کو خطاب، عثمان کو عفان اور علی کو ابو طالب کی پشت میں لا ڈالا۔ پاک اور مطہر پشتیں، تو ابو طالب کی پشت بھی پاک اور مطہر تھی، اس کا مطلب۔ پھر انہیں میرا صحابی بنا دیا، ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذو النورین اور علی کو میرا وصی بنا دیا۔ تو انہیں گالی دینا، مجھے گالی دینا ہے، جو انہیں ابیوسف لینگویج یوز کرے گا وہ معاذ اللہ مجھے گالی دینا، مجھے گالی دینا اللہ کو دینا ہے، اور جو اللہ کو گالی دے اسے ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لایا جائے گا۔ تو ان چاروں کے حوالے سے بغض رکھنے والا، اسے ناک سے گھسیٹ کے جہنم میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی، پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آ کر جنت بقی میں جو مدفون ہیں ان کو اٹھائیں گے اور مکہ والوں کا انتظار کریں گے، ان کے لیے زمین پھٹے گی، وہ نکل کر ہمارے پاس پہنچیں گے، اور پھر سارا جہان زمین سے باہر آئے گا۔ تو سب سے پہلے زمین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر خلفائے راشدین، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں کس کا حساب ہوگا؟ ابو امامہ کی روایت ہے، آپ سے فرمایا کہ ابو بکر، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک پوشیدہ حالت اللہ نے پوری کر دی کہ عثمان کا حساب پوشیدہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے عرض کی کہ عثمان کا حساب میرے حوالے کر دو، وہ پوشیدہ ہوگا۔ پھر خلفائے اربعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر خلافت کی خبر حضرت انس سے مروی ہے کہ اہل سنت نے ابو بکر کی امامت کی صحت پر انس کی اس مروی روایت سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو یہ حکم دیا کہ انہیں جنت کی اور میرے بعد خلافت کی بشارت دے دو۔ پھر عمر آئے تو ان کو، پھر انس کو حکم دیا کہ انہیں جنت کی اور ابو بکر کے بعد خلافت کی بشارت دے دو، تو ان دونوں کو وہ بشارت تھی۔ پھر حوض کوثر کے چاروں کونے خلفائے اربعہ جو ہے ان پر متعین ہوں گے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میرے حوض کے چار کونے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کونا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا عمر کے، تیسرا عثمان، اور چوتھا کونا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو شخص ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے عداوت رکھے تو ابو بکر اسے حوض کوثر سے نہیں پلائیں گے۔ جو علی سے محبت اور عثمان سے دشمنی رکھے، علی اسے نہیں پلائیں گے۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک کا دشمن ہوگا وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ یاد رکھو ابو بکر سے محبت رکھنے والے نے اس دن
اس عمل سے اپنا دین محفوظ کیا، عمر سے عقیدت رکھنے والے اپنے لیے ہدایت کا راستہ متعین کر لیا، عثمان کا محب اللہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور علی کے حبدار نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، پھر ان کو خصوصی اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس مختصر سے اس وی لاگ کے اندر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ معمولی ہستیاں نہیں، ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات عہد و شاہد و عادل ہے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، میت سے مراد آپ کی سنگت میں، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء علی الکفار سیدنا عمر فاروق، رحماء بینہم سیدنا عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اس سے مراد سیدنا علی ہیں۔ پھر کلا وعد اللہ الحسنى، ان کے بارے میں اللہ نے سب سے خیر کا وعدہ لیا ہے۔ تو وہ نفوس قدسیہ ان کی تربیت پہ یا ان کے معاملات پہ بات کرنے سے سوچ لیا کریں پہلے کہ وہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ جو نظام دے کے گئے 22 لاکھ مربع میل تک ہے۔ آج مغربی دنیا عمر لاس کو نہ صرف بات کرتی ہے، لائبریریز میں ریسرچ کرتی ہے، بلکہ ان کی اصلاحات کو، ریفارمز کو نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان بھول گئے۔ تو تکمیل پاکستان اور سنو ڈیجیٹل آپ کو یہ لیسنز ریوائیو اس لیے کرواتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کوئی شخص ریٹنگ کے چکر میں سیاست کی، کوئی کس کی بات کرتا ہے، کوئی ایکٹرز کی، کوئی انٹرٹینمنٹ کی۔ تو ہم وہ بات کریں کہ دنیا سے جانے کے بعد یہ ویڈیوز گواہ ہیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہوتے رہے، یہ صدقہ جاریہ جاری رہے، لوگوں کے جسمانی اور ذہنی روحانی جو ہے تربیت ہوتی رہے، صحت ہوتی رہے۔ تو آپ یہ سنا کریں، اس پہ عمل کریں، ان ہستیوں کو پڑھیں، آپ کے ظاہر میں بھی نور پیدا ہوگا، باطن میں بھی نور پیدا ہوگا، آپ کو تعلیم و تربیت ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا زندگی کیسے جی جاتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ خلفائے راشدین نے ہمیں سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ حضور کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا انہی کے ذریعے ہوا ہے۔ حضور کیسے بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا نور کیسا تھا، انہی صحابہ کی روایات سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تو 14ویں کا چاند سے مشابہ کرتے تو وہ ماند پڑ جاتا چہرے انور کے سامنے۔ حضور علیہ السلام کے دندانے مبارک ظاہر ہوتے تو لگتا ہے چاندی اٹھ پڑی ہے۔ کئی دفعہ درخت اور جو ہے وہ پتے وہ جڑوں سے اکھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے، جن پہاڑوں سے گزرتے وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ تو حضور کا معجزہ تھا یہ جو مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شق و قمر ہو گیا وہ انگلی کے اشارے سے۔ تو یہ معجزات ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاصی اختیارات ہوں جو اللہ نے آپ کو ودیت کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ چلے جاتے، آپ کے پسینے کی خوشبو اتنی معطر تھی کہ وہ بتا دیتی کہ آپ کہاں تشریف فرمائیں۔ حضور کے پسینے جیسا بھی کوئی نہ تھا، ان کے پسینے کی مثل بھی نہیں ہے، ذات تو دور کی بات۔ تو یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ شیشیوں میں بند کر کے رکھتے، اپنے گھروں میں پسینے کو تبرک کے لیے، برکت کے لیے رکھتے۔ تو خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ و اہل بیت کی، اسی میں نجات ہے۔ اور وہ نظام جو خلفائے راشدین لے کے آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، وہ قرآن و سنت کا نظام ہے۔ اسی لیے ہم خلافہ علی منہاج النبوہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ خلفاء جنہوں نے پوری دنیا میں وہ نظام دیا، اور آج بھی روز قیامت تک اس نظام کے اثرات جو ہیں وہ انسانیت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں خلفائے راشدین کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر، جمیع صحابہ و اہل بیت امہات المؤمنین علیہم السلام کی محبت پر قائم و دائم رکھے، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ وی لاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگلے وی لاگ میں ہم خلفائے راشدین کے مزید ایٹریبیوٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔